الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین اکرام، آج بھی گزشتہ عنوان کے تحت حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ، ضمناً کچھ باتیں ہوں گی اور آپ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ آپ اب میرے سامنے بیٹھے ہیں، سامنے وہی کو نہ تو بندہ بات کس سے کرے گا، آپ مخاطبین ہیں اور جو بات کرتا ہے وہ مخاطب خطاب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہی قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے، حج شریف کا، کیونکہ بندگان خدا غلامان مصطفیٰ کے قافلے رواں دواں ہیں۔ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ کا گناہگار آنکھوں سے دیدار کرنے، زیارت کرنے، حاضری دینے، محبت سے پیار سے اہل ایمان جاتے ہیں۔ اللہ جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، اور باقیوں کو بھی اللہ تعالی، ہم سب کو اللہ تعالی ایمان کے ساتھ مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اور یہ جو تڑپ ہوتی ہے نا، تڑپ چاہت خواہش، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو یقیناً یہ تڑپ چاہت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، اس کا بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو حج بیت اللہ شریف ہوتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ بھی بات ہوگی۔ اور حج شریف، حج بیت اللہ، مقبول حاضری جسے نصیب ہوتی ہے، اس کی شان، مقام، درجہ، ثواب کتنا ہے۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا، من حجہ، جس نے حج کیا، من حجہ کا کیا معنی، جس نے حج کیا، اور ہر کام میں احتیاط ضروری ہے، نماز پڑھیں تو احتیاط سے، مسجد میں جائیں تو احتیاط سے، تلاوت کریں تو احتیاط سے۔ اسلام نے ایک نظم و نسق بتایا ہے نا، اسلام کوئی بے ڈھنگا مذہب طریقہ نہیں ہے، اسلام میں باقاعدہ ایک نظم ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ سننے کے لیے، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ مسجد ہے۔ سر ڈام کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ ادب ہے۔ سر ڈام کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ ادب ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے لیے مستحب اور ادب والا جو لباس ہے وہ ہے ہی کیا، 3 کپڑے ہیں۔ کتنے؟ ماشاءاللہ، نماز پڑھیں تو کتنے کپڑوں میں؟ 3 کپڑوں میں۔ کون کون سے؟ فقہاء، علماء، محققین فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَحِبُّ لِرَجُلٍ أَن يُصَلِّي فِي أَثْوَابِ ثَلَاثَةٍ، مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ 3 کپڑوں میں نماز پڑھے۔ مرد کتنے کپڑوں میں پڑھے؟ 3 کپڑوں میں نماز پڑھے۔ 3 کون کون سے؟ ازار و قمیص و امامۃ، شلوار، قمیص، امامہ شریف، سر ڈانپا ہو، سر کج کے، 3 کپڑوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ اب چونکہ تیرا نیا زمانہ آ گیا ہے، زمانہ نہیں بدلا، زمانہ وہی ہے، لوگ بدل گئے ہیں، جو جو وقت گزرتا ہے ایک نیا انداز، ایک انوکھی جو ہے وہ ایک چال ڈھال، رنگ، طریقہ، پر یاد رکھ لیں
دنیا بدلتی رہے گی، لوگ بدلیں گے، نت نئے ممکنہ مفتی اور جناب لیکچرار پروفیسر بدلتے رہیں گے، دین اسلام بدلے گا نہیں۔ اس واسطے کہ دین اسلام کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے شریعت بنتی ہے، تو نہ خدا کا قرآن بدلتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان بدلتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دین نہیں بدلتا، یہ دین کے نام لینے والے بدل جائیں گے۔ دین ہے محبت والے نے اس لیے کہا ہے نا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ بدلے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔ اور اگر کوئی خود بدل کر چاہتا ہے قرآن بدلے، وہ بے ایمان ہو جائے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔ اس واسطے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن یہ بدلنے والا نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی وہی قرآن، یہی قرآن تھا، آج بھی وہی قرآن ہے اور قیامت تک یہی قرآن رہے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اس واسطے اسلام نے ایک نظم و ضبط بتایا ہے، ایک طریقہ اصول بتایا ہے۔ نماز پڑھیں گے کتنے کپڑوں میں؟ ماشاءاللہ آپ نے سن لیا ہے نا، کتنے کپڑوں میں؟ ان تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ آئے گا اور وہ جناب سر ننگا اور جناب یہ قمیص ادھر سے جو کونیاں ہیں یہ بھی ننگی۔ تھوڑے دنوں بعد کوئی آئے گا اس کے گھٹنے بھی ننگے ہوں گے۔ اور عموماً بعض لوگ بڑی بڑی دوسرے علاقوں میں یورپی ذہن کے لوگ، انگریزی طرز کے لوگ، سیکولر لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے۔ میں اس پر ایک بڑی زبردست بات آپ کو بتاتا، ہو جاتی ہے لیکن وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ ہو تب جاتی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تمہاری مرضی سے نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے پڑھو گے تو پھر سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ سر زمین پر ٹیک لیا، رکوع کے لیے جھک گئے، ہیں جی، قیام کر لیا، قیام رکوع سجدہ ہو گیا، مقبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ مقبول منظور تب ہوگا جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام۔ یا رسول اللہ، آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کے عشق کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر، آپ کے پیار کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام۔ شوق تیرا، تیرے سے مراد اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا شوق محبت عشق، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یعنی میرا یہ رکوع قیام بھی اندھیرا ہی ہے۔ اگر آقا آپ کی محبت نہ ہو، جب سرکار کی محبت ہے تو پھر اتباع بھی کرنا پڑے گی۔ جب اتباع مصطفیٰ کی اہمیت دل میں ہے تو پھر جیسے سرکار نے بتایا ویسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ پھر حج کریں گے تو ایسے کرنا پڑے گا جیسے سرکار نے بتایا ہے۔ پھر جناب مسجد میں ایسے ٹھہرنا پڑے گا جیسے سرکار نے بتایا ہے۔ تو 3 کپڑوں میں نماز،
ازار و قمیص و امامہ، قمیص شلوار امامہ، نہیں تو کم از کم سر ڈانپا ہونا چاہیے، یہ جسم کے زیادہ آزاد ننگے ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے اسلام جس کو پسند نہ کرے۔ تو مجھے بتائیں، لولا لنگڑا انا کانا داند خرید لیں، قربانی کریں، ہو جائے گی؟ جی یہ باقی نہیں ہو ویسی، نہیں سارے بولے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گوشت خراب ہوتا ہے؟ نہیں، گوشت بھی ٹھیک ہوتا ہے، کم ہوتا ہے؟ کم بھی نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے۔ ذائقے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ذائقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، پھر قربانی کیوں نہیں؟ اس واسطے جانور مکمل نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی بیچ سے دم کٹ جائے، سینگ ٹوٹ جائے، دانت نکل جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عیبدار ہو جاتا ہے۔ ارے عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی قربانی نہ مسلمان کرے۔ تو ہم آدھے لباس میں اور آدھے جو ہے وہ معمولات کے ساتھ، عمل کے ساتھ، پھر افعال کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس طریقے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں ٹھہرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ بات میں کیا کر رہا تھا؟ حج کی بڑی فضیلت ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ جو ایک استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس پر فرض ہے، اور جب وہ مقبول حج اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اللہ کے گھر میں زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، مینا میں حاضری دیتا ہے، اور حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں وقوف عرفات وہاں پر ٹھہرتا ہے، اور جناب یہ سارے اعمال اور یہ سارے ارکان مناسک حج پورے کر کے ادب احترام سے واپس لوٹتا ہے، تو مدینہ کے تاجدار نے فرمایا بڑی شان پائی ہے، بڑی شان پائی ہے۔ کتنی؟ حضور نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، جس نے اللہ کے لیے حج کیا مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر حج کیا، اور اس دوران کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی بدکاری کا کام نہیں کیا، کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، پورے ادب و آداب کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دی، روضہ رسول پہ حاضری دی، اور حج کے ارکان مکمل کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو حضور نے فرمایا رجع کا یومن ولدت ہو امہ، وہ حاجی اس طرح واپس لوٹ کر آتا ہے جس طرح بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے، وہ حاجی اس طرح پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ، پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب حاجی واپس اپنے گھر آئے نا تو گھر پہنچنے سے پہلے سفر میں ہے تو حاجی سے دعا کرواؤ، کیوں؟ پاک صاف ہو کے آ رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا اس کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے۔ اب یہ حج کی شان بتائی ہے، حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کی تعریف علماء نے کی ہے، وہ تعریف سنیے۔ حج کیا ہے؟ فرمایا حج ہوا زیارتن، حج زیارت کا نام ہے، حج زیارت ہوا زیارتن بقاع مخصوصۃ، زیارت کا نام ہے، اور زیارت بھی عام جگہ کی نہیں،
خاص جگہ اس کی زیارت، الحمدللہ ہم خاص جگہوں کی زیارت کو مانتے ہیں۔ خاص جگہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ خاص جگہ ہے۔ اور مدینہ کے تاجدار کا روضہ انور خاص جگہ ہے۔ حرم مکہ خاص جگہ ہے، حرم مدینہ خاص جگہ ہے۔ اور یہ خاص جگہیں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ ان خاص جگہوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ان خاص جگہوں کا ذکر نبی پاک کے فرمان میں بھی ہے۔ پتہ نہیں کہ بعض لوگوں کو یہ خاص جگہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں۔ یہ خاص قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کی باتیں خاص سمجھ میں آتی کیوں نہیں ہیں؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا، جن لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہودیوں کی، نصرانیوں کی، بلکہ ٹرمپ جیسے فرعونیوں کے جوتے ہیں، ارے ان کے نظارے جن کے دلوں دماغوں میں ہوں، یہودیوں کے، ٹرمپ کے جوتوں کے نظارے، ان کے جوتے چاٹنے والے، احترام سے ان کے سامنے کھڑے ہونے والے، ان کے سامنے بیٹھنے والے، ان کے سامنے اپنی عورتوں کو نچانے والے، جن کے سامنے ان کے نظارے ہوں، انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ باتیں انہیں سمجھ آتی ہیں جن کی آنکھوں میں، جن کے دلوں دماغوں میں مدینے کے تاجدار کی محبت کے نظارے ہوں، انہیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ جن کی آنکھوں میں، دلوں میں مدینے کے تاجدار کی محبت، پیار، ادب ہو، انہیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ورنہ جن کی نظر اوجھل ہو، وہ پھر انہیں اس ادب، احترام، تعظیم کو کفر، شرک، بدعت کی رٹ لگاتے ہیں۔ اور جو مدینہ کے تاجدار کی عظمت کے نظارے جن کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ جناب مکہ شریف گئے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا ہے، روزے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے بے وقوفو، تم نے عظمت مصطفیٰ کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ کل کائنات کا یہ کعبہ ہے، اور مدینہ کا تاجدار کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس کا طواف کرنے کے لیے کعبہ بھی ترس رہا ہے۔ تو کہتا ہے وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے، آج تو ہو گیا ہے۔ مگر میں نے پہلے کہا کہ جن کی نظریں ادھر ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا، اور جس کی نظر مصطفیٰ کی عظمت پہ، شان پہ ہے، وہ پھر کہنے پہ مجبور ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو خوب پیا، خوب بجھائی پیاس ہے، اور آؤ اب جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ
دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. دیکھ لیا نا, اس شاخ کی نظر کدھر ہوتی ہے, مومن کی نظر کدھر ہوتی ہے. تو آج وہ بھی کہیں گے روزہ انور پہ کیوں گئے ہو, احترام کھڑے کیوں ہوئے ہو, اور سلام کیوں کیا ہے, چہرہ کیوں کیا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو مدینے کے تاجدار, نبیوں کے تاجدار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور دو جہاں کے سردار کے روزہ انور پہ کھڑے ہوئے ہیں, جہاں جا کے بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. اب بیلیو تم بتاؤ, تم ٹرمپ کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے ہیں, ٹرمپ کے سامنے ہاتھ کیوں باندھے ہیں, ٹرمپ کے سامنے کیوں جھکے ہیں, ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر الٹے پاؤں پیچھے چل رہے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. یہ کیوں ٹرمپ کے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر کیوں گئے ہو. اب ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ تم اس طرف کیوں گئے ہو. کیا تمہاری توحید میں فرق کوئی نہیں آیا, تمہارے اسلام میں فرق کوئی نہیں آیا, تمہارے ایمان میں فرق کوئی نہیں آیا. ارے تم یہ غلیظوں کا کام کر کے, پلیتوں کا کام کر کے, بے غیرتوں کا کام کر کے اگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا, تمہیں پڑتا بھی نہیں, اس واسطے کہ یہ فرق اسے پڑتا ہے جس کے اندر ایمان کی غیرت ہو, رسول اللہ کی شرم و حیا ہو, اہل بیت کی شرم و حیا ہو, صحابہ کا شرم و حیا ہو, کلمے کا شرم و حیا ہو. تمہارے لیے پہلے سرکار نے بتا دیا تھا جب حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا